بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه احمد وابو داود والنسائي بسند قوي. وعن معاذ بن جبل، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا لہو اسے، کس سے؟ معاذ سے، اوصیک یا معاذ، اوصیک میں تجھے وصیت کرتا، یا معاذ اے معاذ، اوصیک یا معاذ اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، لا تدعن، تو کبھی ہرگز نہ چھوڑے، لا تدعن تو ہرگز نہ چھوڑے، دبر کل صلاۃ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہرگز نہ چھوڑے، ان تقولا یہ کہ تو کہے اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، اعنی، اللہم اے اللہ، اعنی میری مدد فرما، اعنی اعانت سے، وتعاون اعانت سے، اعنی میری مدد فرما، علی ذکرک، آپ کے ذکر کرنے پر تو میری مدد فرما، اللہ مجھے ذکر کرنے کی توفیق تو دے، وشکرک، اے اللہ آپ کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد آپ کی شکر کرنے کا اللہ مجھے توفیق دے، وحسن عبادت کا، اور وحسن عبادت کا، تیری عبادت خوب ہو، وحسن عبادت کا، اور آپ کی اچھی طرح آپ کی عبادت کرنے کی حوالے سے بھی اللہ مجھے آپ کی مدد درکار ہے، اللہم اے اللہ، اعنی اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک، کس معاملے میں مدد فرما؟ علی ذکرک، اللہ آپ کے ذکر کرنے پر بھی اللہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو انسان کو ذکر کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، وشکرک، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، ناک اللہ کی نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، منہ اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، چبانے کے لیے دانت اللہ کی نعمت ہے، کمانے کے لیے ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، سوچنے کے لیے دل و دماغ اللہ کی نعمت ہے، چلنے کے لیے پیر اللہ کی نعمت ہے، اور جسم پہ رکھنے کے لیے کپڑا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سر پہ رکھنے کے لیے ٹوپی پگڑی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، والدین بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، بیوی بھی اللہ کی نعمت ہے، رہنے کے لیے گھر بھی اللہ کی نعمت ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، ایک نعمت کی فائدے بھی تم شمار نہیں کر پاؤ گے، ایک نعمت کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اس نعمت کو شمار کر ہی نہیں سکتے، تو اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تیرے ذکر کرنے کے لیے مجھے تیری مدد چاہیے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب سکھلایا، جب مؤذن اذان دے رہا ہو اور اذان کی آواز آپ کے کانوں تک آ رہی ہو، پہنچ رہی ہو، اور جب مؤذن اس جملے پہ پہنچ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس وقت کیا جواب دینا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، لا حول برائی سے بچنے کی، گناہ سے بچنے کی، چوری ڈکیتی سے بچنے کی، غیبت سے بچنے کی، غیبت سے بچنے کی، جھوٹ سے بچنے کی، الزام تراشی سے بچنے کی، بہتان ترازی سے بچنے کی، زنا سے بچنے کی، ڈاکہ مارنے سے بچنے کی، لا حول، میرے پاس گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ یہاں پہ نماز آپ نے پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد ایک ماحول بن گیا ہے، تو لہذا ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین کو آپ نے خوش کر دیا ہے نماز پڑھ کے، تو لہذا
اس ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پر یہ توفیق مانگنا، أعني على ذكرك، اللہ آپ کے ذکر کرنے پر بھی اللہ میری مدد فرما، وشکرک، اللہ تیرے شکر ادا کرنے پر بھی میرے مدد فرما۔ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، نہ ہم ذکر کر سکتے ہیں، نہ ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ وہ حسن عبادت کا اور خوب تیری عبادت کرنے کا بھی اللہ مجھے توفیق دے۔ تو نبی علیہ السلام سیدنا معاذ سے فرماتے ہیں لا تدعن دبور كل صلاة ان تقول اللهم، اے اللہ اعني، میری مدد فرما، علی ذکرک، آپ کے ذکر کرنے پر، وشکرک، آپ کے شکر کرنے پر، وحسن عبادت کا، اور خوب صحیح اور اچھی عبادت کرنے کا بھی اللہ مجھے توفیق دے، میری مدد فرما۔ یہ دعا نبی علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا جناب معاذ کو حکم دیتا ہے، اور اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داود نے اور امام نسائی نے قوی سند کے ساتھ اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة مکتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت۔ رواه النسائی وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبرانی وقل هو اللہ احد۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی، من جس نے، پڑھنے والا مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، بادشاہ ہو یا رعایا، امام ہو یا مأموم مقتدی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، امام تو دعا کر لیتا ہے لیکن مقتدی وہ دعا یہ چیزیں نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی نے پیکج کن کے لیے دیا ہے، من قرأ، جس نے پڑھا، جس کے لیے نہیں، من قرأ، جس نے پڑھا۔ امام نے پڑھا تو امام کے لیے، مقتدی نے پڑھا تو مقتدی کے لیے۔ مقتدی اس غلط فہمی میں نہ رہیے، امام نے پڑھ لیا ہے تو مجھے مل جائے گا، اسی لیے ہم امام کے پیچھے ہاتھ اٹھانے پہ اکتفا کرتے ہیں، اسی پہ گزارا کرتا ہے، جبکہ حکم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے پیکج کن کے لیے دیا، کن کے لیے پیکج کا اعلان کیا؟ من قرأ، جس نے پڑھا۔ امام نے پڑھا تو امام کے لیے، مقتدی نے پڑھا تو مقتدی کے لیے۔ من قرأ آیت الکرسی، جس نے آیت الکرسی کی قرات کی، جس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی، کب؟ دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد جس نے بھی آیت الکرسی کی قرات کی، آیت الکرسی کی تلاوت کی، دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد، مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد، لم یمنعہ من دخول الجنہ، اگر کسی نے اہتمام کے ساتھ ریگولر طریقے سے روزانہ ہمیشگی کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس کو روٹین بنا لیتا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنة الا الموت، جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز اسے نہیں روکتی۔ موت صرف اس کو روکتی ہے، جو ہے وہ مر گیا، اس پر موت آئی، وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا۔ کون؟ جو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ رواہ النسائی، اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور اس حدیث کو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے، وزاد فیہ، اور امام ابن حبان نے وزاد فیہ الطبرانی، اور امام طبرانی نے اس حدیث میں ایک اضافے کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا، کوٹ کیا ہے، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی جو تلاوت کرتا ہے اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے لیے فائدہ کیا ہے؟ لم یمنعہ من دخول الجنة الا الموت، موت کے سوا کوئی چیز اس کی جنت میں داخل ہونے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ وہ جو ہی اس پر موت آئے گی وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ آیت الکرسی اور قل هو اللہ کو خصوصی طور پر کیوں ذکر کیا؟ آیت الکرسی کے اندر ایک دعویٰ ہے، اس ایک دعوے کو اللہ رب العالمین نے 11 دلیلوں سے ثابت کیا ہے، بلکہ 12 دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کون ہے؟
لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہوا اسی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جو بعد میں زندہ ہوا ہے، جو بعد میں فوت ہوا ہے، زندگی بھی اس کے پاس عارضی تھی اور پیدا بھی جو بعد میں ہوا ہے، وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ مشکل کشا نہیں بن سکتا۔ القیوم جو قائم بذاتی ہی ہے، جس کی قیام کے لیے القیوم جو قائم بھی ہے اور پوری کائنات کو قائم بھی رکھا ہوا ہے، اور جو کسی کے سہارے پہ کھڑا ہے وہ بھی خالق اور مالک نہیں ہے۔ انسان جو بھی ہو وہ کس کے سہارے پہ چلتا ہے؟ اللہ کے سہارے پہ۔ فرشتے کس کے سہارے پہ؟ جن درخت یہ کن کے سہارے پر ہے؟ اللہ کے سہارے پہ۔ القیوم وہ اللہ ہمیشہ سے خود قائم بذاتی ہی ہے، جو دوسروں کا محتاج ہو وہ بھی خالق مالک رازق مشکل کشا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم جس کو نیند آئے، جس کو اونگ آئے، وہ بھی خالق مالک مشکل کشا نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو میرا اللہ وہ ہو سکتا ہے جو الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، اور جو کسی کے سہارے قائم ہوتا ہو، جو کسی کے سہارے کھڑا ہوتا ہو، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم رب وہ ہوتا ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، جس کو اونگ آ جائے، جس کو نیند آ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح جس کو تھکاوٹ محسوس ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ان کے آگے جو کچھ اب تک ہوا ہے اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ جس کے پاس یہ علم نہ ہو وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قل هو اللہ احد کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد لم یلد نہ اس اللہ کے آگے کوئی بیٹا ہے، ولم یولد نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد نہ اس اللہ کی کوئی ہمسر، کوئی ہم پلہ، کوئی شریک نہیں ہے۔ جو توحید ان باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے یہ اس کا عقیدہ ہو، اور وہ نماز کے بعد اس عقیدے کو بار بار تجدید عقیدہ کے لیے ان کو پڑھتا ہو، اس انسان کے لیے پیکج ہے۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرک بغیر سمجھے پڑھے۔ تو لہذا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت رواہ النسائی وصححہ ابن حبان وزاد فیہ وقل هو اللہ احد۔ اور سورہ آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس آدمی کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی اس کے آگے رکاوٹ نہیں ہے۔